الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. اس وقت دنیا کے جو حالات اور ہم لوگ بھی جن پریشانیوں سے دوچار ہیں اور طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، وہ دنیا کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کو نظام کے ساتھ مربوط کیا ہے اور وہ ذرہ برابر بھی اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ جو ہوتا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اکثر چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، ہمیں وہ ساری چیزیں کتاب و سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب کچھ بتا دیا اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو واضح فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن مجید میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ پھیل گیا ہے وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وسعت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ پھیل گیا، یعنی یہ بگاڑ ایسا ہے کہ وہ صرف ہمیں جو شہروں میں نظر آ رہا ہے، آبادیوں میں نظر آ رہا ہے کہنا وہ نہیں ہے، یہ وہ بگاڑ ہے جو سمندر کی تہوں میں بھی ہے، جو ایسی جگہوں پر بھی ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پہنچ سکیں ہوں، لیکن وہ بگاڑ ایسا ہے کہ اس کے اثرات ہم کبھی اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے یا ان کو ہم دریافت کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ بگاڑ جو ہے اس کی جو نوعیت ہے اگر غور کیا جائے اس آیت شریفہ کے روح سے تو دو باتیں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جو کرتوت ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ کرتوت ہیں ہمارے، کچھ وہ اعمال ہیں کہ جن کو ہم ظاہری طور پر دنیا کی بہبود کے لیے کر رہے ہیں، جو ہماری سائنسی ترقیاں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس طاقت اور تیزی ہمارے کاموں میں آ جائے، ایسی تیزی کی جو آج کی تیزی ہے اس سے 10 گنا زیادہ وہ تیزی آ جائے۔ یہ
جو تجربات کیے جاتے ہیں ان تجربات کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا کے نظام کے اندر خلل پیدا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں جو ایٹمک تیاریاں کی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے، جو دھماکے کیے جاتے ہیں اس کے فضا پر کیا اثرات پڑتے ہیں، جو بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں قائم کی گئی ہیں اس کی فضا پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ پالوشن کیا ہے۔ اور آج جو تجربات ہو رہے ہیں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ہے یہ 4G اور 5G اور نہ جانے کون سا جی، یہ اپنی سہولت کے لیے بعض مرتبہ آدمی جو کام کرتا ہے اپنے لیے گڑھا پھونکتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس میں ایک طرح کا خلق، گویا کہ اس نظام میں ہم خلل پیدا کریں، اس نظام میں ہم اپنی غلط پالیسیوں سے تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا وہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے بیماریوں کی شکل میں، طرح طرح کے مسائل کی شکل میں۔ اور وہ مسئلہ تنہا بیماری کا نہیں رہ جاتا، پھر وہ مسئلہ آج جو ہمارے سامنے ہے اس بیماری کے نتیجے میں وہ بیماری سے بڑھ کر بدل رہا ہے۔ ایک بیماری ہے وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، لوگ مرنے والے مر رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے جتنوں کو مرنا ہے مریں گے، جن کو جینا چاہیے کوئی نہ اپنی موت کوئی یعنی اپنی چاہت سے نہ کوئی مر سکتا ہے نہ اپنی چاہت سے کوئی جی سکتا ہے۔ جو مرتا ہے اللہ کے حکم سے اس کو موت آتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کا وقت آتا ہے تو ذرہ برابر ایک لمحے کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ وہ آگے ہو سکتا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو موت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، حالات جو پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بما کسبت ایدی الناس میں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جو ہم ترقیاں چاہتے ہیں ان ترقیوں کے نتیجے میں ہم جو بالکل تحت الثری میں گرتے چلے جا رہے ہیں، جو چیزیں انسانوں کے لیے مضر ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ذہن خراب ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری صحتیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ابھی جو مرض آیا اس کے نتیجے میں جو ہم معاشی اعتبار سے بدحالی کے شکار ہوئے، اور کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں، کتنے ایسے ضرورت نہیں ہوتا، کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ انتہائی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہم اگر غور کریں اللہ کا کتنا کرم ہے، آرام سے ہم 2 وقت روٹی کھاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے۔ ہم ذرا پھر کر دیکھیں ایسے علاقوں میں جا کر دیکھیں جہاں بیچارے لوگ واقعے سے دو چار۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر پورا جائزہ لیا جائے عالم انسانیت کا، اور میں تو خاص طور سے کہتا ہوں اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اور ایک حیثیت سے اگر دیکھیے تو ہمارا حق ہے، اس کے اوپر ہمارا حق ہے اور ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ آپ گھوم پھر کر دیکھیے لوگ کن پریشانیوں کے شکار۔ تو بھائیوں، ایک تو بما کا سبق ہے الناس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کوششیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو نظام عالم میں خلل واقع ہو رہا ہے اس کا ہمیں بھگتان بھگتنا ہوگا۔ لیکن اس سے آگے کی بات میں آپ سے کہتا ہوں جو اصل ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید نے یہاں بما کا سبق عید الناس کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اصل اگر غور کیا جائے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں، جو ہمارے غلط کام ہیں، غلط کرتوت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، کرپشن نظر آ رہا ہے، مسائل اور پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے کون سے کرتوت؟ ایک بات تو میں نے عرض کی، جو ہم سائنسی ترقیاں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ہماری جو سماج کی خرابیاں ہیں، ہماری جو عقیدے کی ناہمواریاں ہیں، عبادات کے اندر کوتاہیاں ہیں، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا ہے، فرائض میں کوتاہیاں ہیں، حقوق کو ادا نہ کرنا ہے، وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کرنا ہے، جو حکم اللہ کا ہو چکا قرآن مجید کے اندر کہ کس کو کیا ملنا ہے، جو مل چکا اس کو نہ دے کر اور اس کا حق ہڑپ کرنا ہے، رشوت لینا ہے، سودی کاروبار کرنا ہے، بینکوں سے آسانی کے ساتھ لون لے کر سود بھرنا ہے، یا
آخری درجے کی بات یہ ہے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو قرض دے کر خود سود لیتے ہیں. آخری درجے کی بات سود لینا ہے، رشوت لینا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر غلط کام کرنے ہیں، اسراف کرنا اور لوگوں کا حق مارنا، جہیز کے ناجائز مطالبے کرنا، گویا کہ بھیک مانگنا. یہ ساری وہ خرابیاں ہیں کہ آج ان کا بھگتان ہم کو بھگتنا پڑا. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ غور کیجئے، ہم سب دیکھیں اپنی زندگی، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے محلوں کو دیکھیں، اپنے اہل تعلق کو دیکھیں. جو ایمان والے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام زندگی دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک طریقہ ہمیں عطا فرمایا، آپ کا وہ مبارک طریقہ، آپ کی مبارک زندگی، کہ اس کو اسوہ حسنہ، اسوہ تامہ، اسوہ کاملہ، اسوہ رحمت قرار دیا گیا. آج یہ امت اس نمونے سے دور ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئی. آج وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئی. آج اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی تو واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ بندے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے جو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرتا، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا. لیکن آج ہم ان سے اس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی اس قدر برائیوں کی طرف چل رہی ہے کہ جو برائیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو نازل کرنے والی اور ہمیں ایسے راستے پر لے جانے والی ہیں کہ پھر سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکت کے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ظاہر ہے جو پہلی بات ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو سائنسی ترقیوں کے نتیجے میں ناہمواریاں ہو رہی ہیں، وہ تو ہمارے بس سے باہر ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے ہم جا کر کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم جا کر امریکہ سے کہیں، ہم جا کر یورپ سے کہیں. ہم یہاں بڑی بڑی جو کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جو غلط ان کے اقدامات کے نتیجے میں جو طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم وہاں جا کر فریاد کریں، یہ شاید ہمارے بس میں نہیں. ہم کر سکیں، ہم ضرور کریں، لیکن ہمارے بس میں جو چیز، جو اصل چیز اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر گویا کہ اشارہ، یعنی ایک طرح کی صراحت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور حدیثوں میں بعض جگہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں. تم یہ کرو گے اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، تم ایسا کرو گے اللہ بیماریاں لائے گا، تم ایسا کرو گے اللہ بارشیں بند کر دے گا، تم ایسا کرو گے اللہ زمین کا پانی نیچے لے کر چلا جائے گا، تمہیں پانی پینے کو میسر نہیں ہوگا. نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں جہاں ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو چیز ہمارے اختیار میں، جو دائرہ اختیار ہوتا ہے، یہ ہمارا جو دائرہ اختیار ہے، جو چیز اس دائرے میں آتی ہے، ہمیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس میں قدم بڑھانا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ایک مثالی زندگی اختیار کریں. اور یہ مثالی زندگی خود ہم اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنایا، اس امت کو امت رحمت بنایا اور ساری انسانیت کے لیے رحمت بنایا. ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں گے اور اپنے آس پاس کے جو رہنے والے حضرات ہیں ہم ان کو توجہ دلائیں. ایک اچھا مزاج بنے گا، اچھا ماحول بنے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کو توجہ ہوگی. جو مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے جب نیک اعمال ہوتے ہیں تو بیماریاں بھی چھٹتی ہیں، مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کو ہم انشاءاللہ اگر بہتر بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، ہمارے حالات بہتر ہوں گے. یہ مسائل کا سب سے بڑا حل ہے جو ہمارے اختیار ہے، جو ہم کر سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر جو واقعات پیش آئے 1.5 سال میں، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، اس بیماری کے نتیجے میں، لاک ڈاؤن تو اس لیے کیا گیا کہ بیماری نہ پھیلے، اور اس لاک ڈاؤن کا جو نتیجہ نکلا ظاہر ہے وہ معاشی بدحالی کی شکل میں نکلا، پریشانیوں کی شکل میں نکلا. اور اپنی جو بیماری تھی، اس بیماری کے نتیجے میں ابھی جو تازہ یہ جو دور تھا اس کا دوسرا دور، اس میں تو آپ دیکھیے کتنی موتیں ہوئی، کثرت سے موتیں ہوئی. بعض علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں 50 موتیں ہوئی، 40 موتیں ہوئی.
میرے بھائیوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد وہاں کچھ حالت بدلی؟ کیا وہاں کے رہنے والوں نے بھی سوچا؟ یہ اصل ہے مسئلہ فیصلہ کن مرحلہ، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد آج ہمارے نبی تصویری نظر نہیں آتی۔ میں بارہا عرض کر چکا، اللہ ہم سب کو توفیق۔ آج ہماری جو زندگی ہے بالکل وہی زندگی ہے پہلے تھی، بلکہ اللہ معاف کرے کہ جو حالات بگڑے، ہم گھروں میں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں بڑی فرصت ہے تلغیات میں لگنا، غلط کاموں میں لگنا، اور پھر اس میں آخری حد تک یہ کہ حقوق مارنا اور اس پہ لڑائیاں اور جھگڑے آپس کے، نہ جانے کیا کیا تماشے ہوئے۔ تو خاص طور جوائنٹ فیملیاں ہیں، وہاں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک بھی آواز پہنچ جائے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلے کا ہمیں حل بتایا ہے، وہ حل یہ ہے کہ خود ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں یہ مصیبتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نظام رحمت دیا ہے، اب اس نظام رحمت کو جب پوری طرح سے اختیار کریں گے تو ہم عالم انسانیت کے لیے رحمت بنیں گے، ہم عالم انسانیت کے لیے رحمت بنیں گے۔ اب یہ ہوا ابھی جو تازہ یہ مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں میں بعض مرتبہ غیروں نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کیجیے، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں جو دعا سنتا ہے، یہ لوگ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس کو محسوس کیا، لیکن بھائیوں جب خود ہماری زندگی اس قابل نہ ہوگی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کو جس طرح ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے کو بنانا چاہیے، اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو سوچیں اور سوچ کر ان کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں خاص طور سے ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی ہم سوچیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھائی بھائی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ آج صورتحال عجیب و غریب ہے، ہم پڑوسی کا حق کیا ادا کریں گے جب بھائی کا حق ادا کرنے کو ہم تیار ہیں؟ اور پھر پڑوسیوں میں بھی جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، اور پھر جو ہمارے برادران وطن ہیں، وہ بھی حق ہے ان کا، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، وہ حق رکھتا ہے۔ ہمیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جا کر معلوم کرتے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ اسلام کا تقاضا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے بہتر ہو، جو سب سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچانے والا، اس کو نفع پہنچانے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی اللہ کے بندے کے کام آتے ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی ننگے کو کپڑا پہناتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں گویا کہ میرے ساتھ تم وہ کام کر رہے ہو، میرے بندے کے ساتھ کر رہے ہو، گویا کہ وہ ایسا بڑا کام ہے، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کا گویا کہ اس کی نصرت ہوتی ہے، اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جس سے بڑی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں آج کے ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے، اور یہ تقریریں ہوتی ہیں تو تقریر طرح سن لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل یہ ہے کہ سننے والے اور کہنے والا سب سوچیں کہ ہمیں انشاءاللہ اس کی روشنی میں غور کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ ابھی ہم گھر جائیں گے، یہاں سے فارغ ہو کر ہم بیٹھ کر مذاکرہ کریں اپنے گھر میں، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، کہ بھائی ہمارے یہاں کیا کوتاہیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بالغ ہیں۔ ہم نماز کا عادی بنائیں، ہم ان کو بار بار ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کا جو نماز کے لیے کسی پڑوسی سے کہتے تھے، ایک انداز سے کہنے کا، اور کہنے کے بعد کہیں ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے، 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا۔ لوگ ان سے بعض ہوتا کہتے تھے میاں تم تو 50 مرتبہ کہہ چکے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے بھائی میرا کام کہنا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، اللہ کا کرنا۔ کہتے 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 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مسجد میں آ گئے، نماز ماشاءاللہ پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 مرتبہ کہا، یہ 100 مرتبہ الحمدللہ اثر پڑا، اور آج وہ مسجد میں۔ تو ہم کبھی مایوس ہوں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام بتانا ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے حدیثوں سے
کہ آدمی جب کسی خیر کے کام کے لیے بڑھتا ہے تو کسی کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اجر اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، وہ چاہے اس راستے پر آئے یا نہ آئے، وہ نماز آ کر ادا کریں یا نہ کریں، کسی کو ہم ایمان کی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ایمان کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ کا کرم اتنا بڑا ہے کہ ہمارے قدم بڑھانے پر دے دیتا ہے، وہ ہمارے قدم بڑھانے پر دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھائے گا، تم چل کر آؤ گے وہ دوڑ کر۔ یہ اللہ کی رحمت۔ میرے بھائیوں، ہم یہ طے کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں جا کر جائزہ لیں گے، شادی ہونے والی ہے کسی کی، بھائی ہم سادگی کے ساتھ آج کے ان حالات میں اسراف کرے آدمی، کوئی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کتنی بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور اپنی شادی میں علل تلل خرچ کریں، لاکھوں روپے خرچ کریں، کہ اللہ سے راضی ہوگا، اللہ سے راضی ہوگا، اس شادی میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا۔ اللہ کی رحمت کہاں آئے گی کہ ہم کم خرچ کریں گے، پھر ہماری یہ شادی ایسی شادی ہوگی جس کے بعد خوشیاں ہوں گی، جس کے بعد اولاد صالح ہوگی، جس کے بعد گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ تو ہم طے کریں، کہیں شادی ہونے والی ہے، کہیں شادی سنت کے مطابق کریں، شادی سنت کے مطابق کریں، ولیمہ سنت کے مطابق کریں، کہیں پر اللہ تعالیٰ سب کو عمر طویل دے، کسی کا انتقال ہوا ہے پہلے سے، حق ادا نہیں ہوا، بہن کا حق نہیں دیا گیا، ہم طے کرتے ہیں جو وراثت میں بہن کا حق ہے ہم وہ حق ادا کریں گے، اس کا حق اللہ دے چکا، اب اگر ہم نہیں دیتے تو حرام کھاتے ہیں، ہم نہیں دیتے تو حرام کھاتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی اگر حرام مال کا اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے تو لقمہ کر نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے، اس کا اندازہ ہمیں آج نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہوگا۔ تو بھائیو، اس طرح ہم کوشش کریں، ہم غور کریں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہوں، اسی طرح اگر ہم کہیں ملازم ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم ڈنڈی مارتے ہوں، جو وقت ہمارا متعین ہے جس کی ہم کو تنخواہ مل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم پورا وقت نہیں دیتے، پورا کام نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں ساری چیزیں بتاتا ہے، ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ اپنی نمازوں کا اہتمام تو بنیادی بات ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا ایک وقت کی کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا کہ کافر ہو جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے ایمان و کفر کے درمیان جو فارق ہے وہ یہ نماز ہے، اور اس کو نماز کو دین کا ستون کہا، گویا کہ پوری عمارت جو دین کی ہے وہ نماز پر قائم ہے، اگر یہ نماز نہیں تو گویا کہ عمارت جو دین کی ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو بھائیو دوستو، ہم یہ طے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور دین کی خوبصورت عمارت ہم کو، یہ عمارت کہیں سے کمزور نہ ہو، اس کی بنیادیں عقائد ہیں، جو عقائد ہیں یہ اس عمارت کی بنیادیں ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ایک اللہ پر یقین، وہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ نظام کوئی نہیں چلاتا، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو بھائیوں، عقیدہ مضبوط ہو، توحید کا عقیدہ سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر یہ رسالت کا عقیدہ ہے، ایک جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اب اس شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صاف کہہ دیا گیا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین اور مذہب کے ہم نے طے کر لیا، پسند کر لیا، اب کوئی تبدیلی نہیں۔ اور جو شریعت آپ نے دی اس میں 9 ملک سب ٹھیک کر دی گئی، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس دین کو سمجھا اور سمجھ کر اس پر عمل کیا، اور ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے، اور انہوں نے ایک راستہ دیا امت کو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے محبوب اللہ کے بندے، اور نبیوں میں سب کے سردار، سب سے بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا، اور آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی شریعت نہیں آنے والی نہیں، کوئی نیا نظام آنے والا نہیں، اور جو نظام دیا گیا ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے،
اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کوئی نئی بات کہتا ہے تو وہ گویا کہ منحرف، کوئی اسلام پر نہیں ہے یا اسلام کے پورے عقیدے پر نہیں ہے۔ ایک عقیدہ رسالت کا ہے اور بہت سے عقائد ہیں، تو اس عقیدہ رسالت کے مکملات میں سے ہے۔ اس رسالت کے عقیدے کو مکمل کرنے والے عقائد ہیں، وہ بھی ہمارے مضبوط رہنے چاہیے۔ صحابہ کی عظمت، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، جو ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ آپ کے صحابہ کہلاتے ہیں، اور سب کے سب صحابہ جتنے بھی ہیں مقدس جماعت ہے، اور وہ تمام کے تمام اولیاء سے افضل ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اولیاء کی کرامات حق ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ سارے عقائد کیا ہیں؟ یہ رسالت کا جو عقیدہ ہے اس کے مکملات کہلاتے ہیں، لیکن اس رسالت کے عقیدے کو مکمل کرنے والے عقائد، تو یہ ہمارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے۔ پھر آخرت کا عقیدہ کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جو کر کے جائیں گے اس کا حساب دینا ہے، اس کا استحضار بھی ہو، اس کا یقین بھی ہو، اور جب اس کا یقین ہوگا تو آدمی زندگی بہتر بنائے گا بھی۔ کیا بھروسہ، ہم دیکھتے ہیں روز واقعات پیش آتے ہیں، کل وہاں وفات ہو گئی، کل وہاں انتقال ہو گیا، آج فلاں کا جنازہ، کل ہمارا جنازہ۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی فرماتے تھے کہ جب تم کسی کا جنازہ دیکھتے ہو تو یاد رکھو وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، کہ یقین کرو کہ تمہارا جنازہ، وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، تمہارا جنازہ۔ آج ہو گیا، کل تم جانے والے، اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ میرے بھائیو، یہ ہے، اس کا اگر ہم خیال کریں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ مجھے میں نے شروع میں بات کہی کہ جو کچھ بھی اس وقت مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور خشکی اور تری میں جو بگاڑ پھیل گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور ہمارے کرتوتوں میں جو چیز ہمارے اختیار کی ہے یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے اعمال کو ہم انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کیسے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس میں تاریخ کی مثالیں ہیں، جب بھی ایمان والوں نے مکمل دین اختیار کیا اور اس کے وہ ترجمان بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح راستے کھولے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، جنہوں نے مکمل دین سمجھا اور اس دین کو لے کر اس دنیا میں چلے، تو اللہ نے ان کے لیے دریا بھی پایاب کر دیے اور سمندر میں بھی راستے کھول دیے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایران فتح کرنے کے لیے وہ تشریف لے جا رہے تھے اور دریائے دجلہ سامنے آیا تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ عمار، دریا سامنے، اب آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھیں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی وہ ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا وہ ایمان باقی ہے جو پہلے تھا، وہ صفات ہمارے اندر باقی ہیں جو پہلے تھی۔ اللہ نے ان کو جو نگاہ بصیرت دی تھی، انہوں نے لشکر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے دامن تربیت میں جنہوں نے تربیت پائی، جو ان کے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے جن کی تربیت کی، وہ سارے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر، وہی ایمان ہے، وہی اخلاق ہیں، وہی اعمال کی مضبوطی ہے۔ حضرت صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ اور یہ تاریخ میں ہے کہ گھوڑے سب دریا میں ڈال دیے گئے اور وہ دریا پار کر گئے، اور گھوڑوں کے جو پیر ہیں، پاؤں میں نہیں بھیگے گھوڑوں۔ اب جو ایرانیوں نے دیکھا کہ گھوڑے دریا پر چلے آ رہے ہیں، کہہ رہے دیو آمدن، یہ تو جنات چلے آ رہے ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا؟ پورا کا پورا شہر خالی ہو گیا، لمحوں میں فتح ہو۔ میرے بھائی، یہ ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خارق عادت چیزوں کو سامنے لے آتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ مضبوط ایمان چاہیے، وہ مضبوط اخلاق چاہیے، اعمال کی مضبوطی چاہیے، اور پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا کم از کم عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ماحول کو بنانا ہے، ہمیں اپنے سماج کو بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے؟ اس لیے بنانا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہے۔ ہمارا مالک جو ہم سے راضی ہوگا، سب تو اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج وہ فیصلہ کر دے گا، آج جو مصیبتیں نظر آ رہی لمحوں میں صاف ہو جائیں۔ جیسے جھاڑو سے تنکے صاف کر دیے، آپ جھاڑو دیتے ہیں کیسی زمین صاف ہو جاتی ہے،
اسی طرح ایک اللہ کا فیصلہ، یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری آفتیں جو ہمیں نظر آ رہی، ایک اللہ کا فیصلہ کافی ہے ان تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے۔ ہمارے آپ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں مسجد شہید کر دی گئی، کہاں کیا ہو گیا، کیوں ہوا؟ میرے بھائیوں، اس میں ہماری کوتاہیوں کا باعث ہے۔ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہم اتنا کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا، یقیناً انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے سامنے اس طرح سے برسے گی جیسے بارش میں برستا ہے اور موسلادھار بارش ہوتی ہے، اس سے زمین میں روئیگی پیدا ہوتی ہے، زمین برگ و بال لاتی ہے، اس طرح اللہ کی رحمت برسے گی اور اس کے نتیجے میں دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوگا، اللہ سے تعلق آئے گا۔ ایسی چیز ہے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، کہ جس سے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی کا مزہ۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، ایمان بنانا ہے، اعمال میں مضبوطی پیدا کرنی ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور بندوں کے حق ادا کرنے، اخلاق ایسے بنانے ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ طے کر لیا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کس طرح سے حالات بدلتے ہیں اور کس طرح سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ تقریریں جو ہوتی ہے کہ کوئی رسم نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ دین کا ایک مذاکرہ ہے یہ۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ آپ اس کو کافی نہ سمجھیں کہ بات مکمل ہوئی، آپ سمجھیں کہ بات مکمل ہوئی اور انشاءاللہ اب کام شروع ہوگا۔ اپنے گھروں سے ہم بات چلائیں گے، محلوں میں بات چلائیں گے، نوجوانوں میں بات چلائیں گے، چائے خانوں میں بیٹھ کر بات چلائیں گے۔ ہم اس لیے جا کر چائے خانوں میں نہیں بیٹھیں گے کہ موبائل میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھیں کہ اس پہ تبصرہ کریں، غلط باتیں وہاں پر ہم بیٹھ کر کریں۔ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، آپ کا گویا کہ ہمیں سپاہی بنایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی کی حیثیت سے انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے، اسی پر جئیں گے اور مریں گے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے کیسے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، پوری انسانیت پر اپنا کرم فرما، خاص طور سے امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ حالات کو بہتر فرما، مسائل و مشکلات کو دور فرما، ہمیں سچی ایمانی زندگی نصیب فرما، ہمیں تمام امراض سے شفا عطا فرما، امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما، امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، عبادات میں ترقی عطا فرما، معاملات کو شریعت کے مطابق بنا، ہمارے تعلقات کو استوار فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما اور باطن کو اپنی معرفت و محبت سے معمور و منور فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، معاہد کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے ہر طرح کا خیر مقدر فرما، خیر کے راستوں کو ان کے لیے کھول دے اور شر کے راستوں کو یا اللہ تو مضبوط فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو حضرات بھی شریک ہیں ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ ان کے مسائل کو دور فرما، ان کے ساتھ خیر مقدر فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، بیمار داروں کو راحت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو ناحق قید بند میں ان کی رہائی کے بہتر اسباب پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی جن کی اولاد نہیں ان کے اولاد صالح عطا فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ضرورت مند ہیں ان کو بہتر جوڑے عطا فرما، وہ سب کے ساتھ خیر مقدر فرما۔ یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہمیں ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور وقت آئے تو یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے ایک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ